نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسلام آباد سپریم کورٹ کے اندر مبارک ثانی کیس بڑا مشہور ہے، اس میں پنجاب حکومت کی نظر ثانی درخواست دائر ہوئی تھی، تو آج 22 اگست 2024 کو اس کی سماعت تھی۔ اس سماعت کے اندر شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو ترکیہ کے اندر موجود ہیں، ان کا ویڈیو لنک کے اندر وہ شریک ہوئے، اور قائد جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس کے اندر شریک تھے، اور بھی علماء کرام اس کے اندر کافی سارے شریک تھے۔ مفتی شیر محمد صاحب بھی تھے، اور ابو الخیر محمد زبیر صاحب بھی تھے، اور جماعت اسلامی کے فرید پراچا صاحب سے بھی تھے، اور چیف جسٹس نے کہا، ہم نے مفتی منیب صاحب کو بھی کہا تھا کہ وہ بھی آئیں، لیکن وہ نہیں آئے۔ اس پر مفتی منیب کے نمائندے نے کہا کہ مفتی منیب نے مجھے بھیجا ہے اور میں ان کی طرف سے آیا ہوں۔ خیر سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو اس فیصلے پر کیا اعتراض ہے، اس فیصلے میں کیا چیز غلط ہوئی ہے جس پر آپ کو اعتراض ہے؟ تو انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے مکالمہ کیا، تو مفتی تقی عثمانی صاحب سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے استاد ہیں، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ ہمارے شریعت بینچ کا بھی حصہ رہے ہیں، تو آپ ہمیں بتا دیں کہ اس میں کیا غلطی ہوئی ہے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ اس کے جو پیراگراف 7 ہے اور پیراگراف 42 ہے، اس کو آپ حذف کر دیں۔ ان باتوں سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ قادیانیوں کو تبلیغ کرنے کی اجازت ہے، وہ تبلیغ کر سکتے ہیں، تو ہم آپ کی یہ خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ آپ نہ یہ حذف کر دیں۔ تو اس پر جب مفتی صاحب نے یہ کہا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، تو چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا کہ آپ ہمیں شرمندہ نہ کریں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، آپ مزید بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو مفتی صاحب نے کہا بس میری یہی ہے کہ آپ اس 2 پیروں کو آپ حذف کر دیں۔ یہ پیراگراف 42 ہے، تو وہ کیا ہے اس کو آپ سن لیں تاکہ اس کے اندر پتہ چل جائے اس میں غلطی کیا ہے۔ پیراگراف 42 یہ ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آئینی اور قانونی دفعات عدالتی نظائر کی اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ احمدیوں کے دونوں گروہوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد انہیں آئین اور قانون کے مطابق اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کا حق اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ عوامی سطح پر مسلمانوں کی دینی اصطلاح استعمال نہ کریں اور نہ عوامی سطح پر خود کو مسلمان پیش کریں، تاہم یعنی آگے جو یہ لفظ تاہم اپنے گھروں، عبادت گاہوں اور اپنی نجی مخصوص محفلوں، نجی اداروں میں قانون کے مخصوص مقرر کردہ معقول قیود کے ساتھ ان کو حق حاصل ہے۔ یعنی اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ وہ اپنی نجی محفلوں کے اندر اور 4 دیواری کے اندر وہ چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کریں، چاہے اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کریں، اور چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے کیسے لفظ بولیں تو ان کو یہ سارا حق حاصل ہے۔ تو جرم یہ ہوتا ہے، چاہے اس کو باہر کیا جائے، چاہے چھپ کر کیا جائے، جہاں کہیں بھی کیا جائے تو وہ جرم ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ قادیانیوں کو انہوں نے کھلی چھٹی دے دی ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ آپ یہ پیراگراف یہ حذف کر دیں، تو اس سے کافی سارا لوگوں کے اندر، عوام کے اندر تشویش ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ یہ ختم کر دیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ میں پہلی دفعہ آپ کے سامنے چیف جسٹس صاحب، میں پہلی دفعہ آپ کے سامنے آیا ہوں اور آپ کے پاس کھڑا ہوں، نہیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عدالتوں سے بچایا رکھا ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم اتنے بھی برے نہیں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہم اتنے بھی برے نہیں ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں سے بچائے رکھا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ قادیانی مرتد ہیں، اور ہم انہیں غیر مسلم کا نام ہم نے کیوں دیا؟ یعنی مسلم ہیں ہی نہیں، وہ ہیں ہی مرتد، تو ہم پاکستان میں غیر مسلموں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں پیدا کرنا چاہتے، لیکن قادیانی کو غیر مسلم بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ مرتد ہیں، یہ پاکستان کے آئین کو اور پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس بات پر چیف جسٹس نے کہا مولانا آپ کے آنے کا شکریہ،
اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ عدالتی فیصلے پر تمام مذہبی جماعتیں اور علماء کرام جو ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں، وہ ہمارے آپ کے اس فیصلے پر بڑے تحفظات ہیں، اس لیے ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور ختم نبوت کے پروانے بیر بھی سپریم کورٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ مہربانی کریں فیصلہ واپس کریں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مسکراتے ہوئے یہ ساری باتیں قاضی فیاض عیسیٰ سے کہی، اور ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو رائے آپ کو دی ہے اس کی رائے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، ہم بھی مفتی صاحب کی اسی رائے کے ساتھ ہیں کہ پیراگراف 7 اور پیراگراف 45 جو ہے 42 اس کو آپ حذف کر دیں۔ تو یہ چیف جسٹس کے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے آپس میں یہ ہوئی تھے، مکالمے ہوئے تھے، تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب اور باقی جتنے علماء ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب اور باقی علماء جو ہیں ان سے، مفتی شیر محمد صاحب اور جماعت اسلامی کے فرید پراچا صاحب اور ابو الخیر محمد زبیر صاحب، ان سب سے مفتی چیف جسٹس نے کہا کہ ہم معاونت حاصل کریں گے، ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہماری یہ معاونت کریں اور اس پر ہمیں رائے دیں، اور تاکہ ہم اس فیصلے کو مزید بہتر کر سکیں۔ تو یہ آج کی سماعت تھی جو آپ کے گوش گزار کر دی۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عالیہ عدلیہ جو ہے اس کے چیف جسٹس کو اور باقی جتنے اس میں جج ہیں ان کو ختم نبوت کے پہرے داری کی توفیق دے، اور تمام امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔